السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں قربانی کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسے مسائل جن کا ہر مسلمان کو چاہے وہ قربانی کرے یا نہ کرے سننا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ذبح صحیح نہیں ہوا اور جانور حرام ہو گیا کیونکہ اس جگہ سے ذبح کرنے سے وہ رگیں نہیں کٹی جن کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کے اوپر سے ذبح کرنے سے وہ رگیں کٹ جاتی ہیں جن کا ذبح میں کاٹنا ضروری ہے، اور اس سے مکمل طور پر خون بہہ جاتا ہے۔ اسی لیے اس طرح جانور بلا شبہ حلال ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کا شبہ نہ کیا جائے، البتہ ذبح کرنے والے کو چاہیے وہ عقیدے کے نیچے سے ذبح کرے۔ احتیاط اس میں ہے، قربانی کن جانوروں کی جائز اور کن کی جائز نہیں ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دمبا، ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی درست ہے، خواہ نر ہو یا مادہ۔ اس کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں، جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ۔ جانوروں کی عمروں کی تفصیل۔ قربانی کے اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال، گائے بھینس کی 2 سال اور بھیڑ اور بکری دمبے کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کے ہوں مگر اس کا قد فربا صحت مند اور موٹے ہوں کہ دیکھنے میں پورے سال کے معلوم ہوتے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں سینگوں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ کون کون سے جانور قربان کرنا جائز نہیں؟ قربانی میں 4 قسم کے جانور قبول نہیں ہوتے: جن کی آنکھ میں خرابی نظر آتی ہو، جس کی بیماری صاف نظر آ جائے، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو، اور ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گدا خشک ہو گیا ہو، جس جانور کا کان کٹا یا سوراخ والا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو، یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا دم کٹی ہو۔ اس سے ممانعت کی کوئی صحیح حدیث میسر نہیں۔ علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ قربانی کے لیے جانور احتیاط کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جانور میں کوئی عیب یا نقص نہ ہو۔ ترمذی شریف میں ہے، کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ طبرانی شریف میں ہے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہو گیا۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، قربانی کے جانور کا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ قربانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی سے کیا سبق حاصل کریں؟ جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں۔
دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور وقت کی قربانی دیں۔ قربان کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں۔ لہٰذا من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا طریقہ۔